ذوالفقار بخاری صاحب کی سرگزشت سے ایک ٹکڑا۔ جب جارج پنجم کا انتقال ہوا تو آل انڈیا ریڈیو کو حکم دیا گیا کہ بس تمام پروگرام بند کر دو، صرف مغربی موسیقی کے ریکارڈ بجاؤ اور تمہارا لہجہ اس طرح کا ہو کہ جیسے تمہارا کوئی اپنا مر گیا ہے۔ میں نے ایک کارندے کو اس بات میں مقرر کیا کہ سارا دن بغیر کچھ کہے مغربی موسیقی کے ریکارڈ بجاتا رہے، اور آغا اشرف کو خبریں پڑھنے پر مامور کیا۔ اس زمانے کے اسٹوڈیو میں ایک گھنڈی لگی ہوتی تھی، اسے دائیں طرف گھماؤ تو اناؤنسر کی آواز سنائی دیتی تھی، بائیں طرف گھماؤ تو موسیقی کے اسٹوڈیو کا پروگرام سنائی دینے لگتا۔ آغا اشرف کو سخت کھانسی آ رہی تھی، اسی حالت میں وہ بادشاہ سلامت کی علالت اور ان کی رحلت کا حال سنانے کے لیے مائکروفون کے سامنے آن بیٹھے۔ خبروں کے دوران انہوں نے اعلان کیا کہ حضور ملک معظم نے انتقال سے تقریباً 5 منٹ پہلے فرمایا، یہاں پہ ان کو کھانسی اٹھی۔ جھٹ گھنڈی بائیں طرف گھما دی، موسیقی کے اسٹوڈیو کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہاں طبلہ نواز بابا ملنگ خان فرما رہے تھے، یہ میری ہتھوڑی کون حرام زادہ لے گیا ہے۔ پورا فقرہ یوں بنا کہ حضور ملک معظم نے انتقال سے تقریباً 5 منٹ پہلے فرمایا، یہ میری ہتھوڑی کون حرام زادہ لے گیا ہے۔ چلیے صاحب، اب خدا دے اور بندہ لے۔ غضب تو یہ ہوا کہ سرکار تو غضبناک ہو کر استفسار کرے کہ یہ کیا حرکت ہے، اور ہم کو بے اختیار ہنسی آ جائے۔ خدا خدا کر کے لارڈ ولنگٹن نے معاملہ رفع دفع کرایا۔ میرے دوست علم الدین صاحب کو اقبال سے والہانہ عقیدت تھی، چنانچہ انہوں نے بمبئی میں یوم اقبال منانے کا انتظام کیا۔ اس انتظام میں حکیم مرزا حیدر بیگ دہلوی صاحب کو بھی پیش رکھا۔ حکیم صاحب نے زندگی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی کی ہے کہ 1 نہ 2 4 بیویوں کے خاوند ہیں، ضعیف ہیں مگر کیا مجال کہ خضاب کا استعمال چھوٹے۔ اگر چہرے کے رنگ کی سرخی میں ذرا فرق آ جائے تو ایسی دوا کھاتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے اور کالی خضاب دار داڑھی کے اوپر پچکے ہوئے گال تانبے کی طرح چمکتے نظر آئیں۔ حکیم صاحب نے دہلوی کا لفظ اپنے نام کے ساتھ محض اس لیے لگا رکھا ہے کہ ان کو دہلی سے محبت ہے، ورنہ اچھے خاصے پنجابی ہیں، اور ان کے انداز گفتگو اور لب و لہجہ سب کا سب سابق پنجاب کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جوش ملی آبادی میرے غریب خانے پر تشریف فرما تھے۔ شام کا وقت تھا، غروب آفتاب کا نظارہ، سمندر کی لہریں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ جوش صاحب ایسے کیف کے عالم میں شعر پڑھ رہے تھے کہ خود ان پر بھی کیفیت طاری تھی۔ بس جوش اور میں اور جوش اور کیفیت میں ڈوبے ہوئے شعروں کی بارش کہ اتنے میں حکیم صاحب مرزا حیدر بیگ دہلوی تشریف لائے۔ جوش صاحب کی طبیعت کا دریا طغیانی پر ہو تو محفل میں زبان کھولتے ہوئے بڑے بڑوں کا زہرا آب ہوتا ہے، مگر حکیم صاحب پھر حکیم صاحب ہیں۔ فرمایا، جی جوش صاحب، وہ جی میرا بھی ایک شعر سنیے۔ ہاں جی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے خاص اسی مجلس کے لیے میں نے لکھا ہے۔ عرض کرتا ہوں، ہاں جی بخاری صاحب، عرض کرتا ہوں، ہاں جی جوش صاحب، عرض کرتا ہوں، نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے، ہاں جی بخاری صاحب، نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے، جوش صاحب ذرا سنیے، نگاہ قلب میں جب تک سرور ہوتا ہے، جو صاحب نے کہا یہ بندہ والد عبد الغفور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دہلی سے استاد بندو خان مرحوم بمبئی تشریف لائے، میرے یہاں مقیم ہوئے۔ استاد بندو خان کو افیم کا بہت شوق تھا، اس کے بغیر رہ نہ سکتے تھے، اور یہاں بمبئی میں یہ حالت اس چیز کی فروخت قانوناً بند تھی، مگر ہمارا نوکر داس جو مدراس کا رہنے والا تھا، اس نے کسی نہ کسی طرح اس کا بندوبست کر ہی دیا۔ مجھے اس کی خبر صرف اس وقت ہوئی جب معلوم ہوا کہ استاد
بندو خان کے افیم کا بل ادا کرنا پڑے گا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ داس نے مجھے آ کر جگایا اور انگریزی میں کہا، استاد بندو خان برا آدمی، ویری بیڈ مین، ویری بیڈ مین۔ میں ہی سن کر گھبرایا کہ ہوا کیا۔ داس بولا، ان کے کمرے میں کوئی عورت ہے، میں نے ان کی باتوں کی آواز سنی ہے۔ میری سٹی گم ہو گئی، بہت غصہ آیا۔ استاد بندو خان کو بڑھاپے میں یہ کیا سوجھی؟ اپنے کمرے سے اٹھ کر میں استاد بندو خان کے کمرے کے قریب آ گیا، کان لگا کر سنا۔ استاد کہہ رہے تھے، ارے سو جا، یہاں میرے قریب آ کر سو جا، سو جا، لے بس سو جا۔ خاموشی۔ پھر آواز آئی، ارے پھر نیچے کو سرک گئی، یہاں اوپر آ، یہاں سو جا۔ مجھے ہنسی آ گئی، میں نے دروازہ کھولا، بتی جلائی۔ استاد بندو خان مرحوم اپنی سارنگی کو گلے سے لگائے سو رہے تھے۔ استاد بندو خان کے ساتھ والے کمرے میں مرزا یگانہ چنگیزی، جو بہت پائے کے شاعر تھے، وہ مقیم تھے۔ وہ ہمیشہ سے میرے محسن تھے۔ مرزا صاحب میں سبھی کچھ تھا مگر زود گوئی کا ملکہ نہ تھا۔ ہفتوں بلکہ مہینوں میں ایک غزل کہتے تھے، ایک ایک شعر کو کئی دن تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن شام کو بندو خان، مرزا صاحب اور ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بندو خان نے مرزا صاحب سے پوچھا، سارا دن اور ساری شام آپ کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، شعر کہتا ہوں۔ استاد بندو خان نے پوچھا، دن میں کتنے شعر کہہ لیتے ہیں؟ مرزا یگانہ چنگیزی نے فرمایا، کبھی ایک شعر میں کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ بندو خان بولے، ریاض کی کمی معلوم ہوتی ہے۔